السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے اسلامیات میں تحقیق کے سلسلے میں سب سے پہلے اور بنیادی کس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اسلامیات میں تحقیق کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں مقصد کے تعین کی ضرورت لازمی طور پر پڑتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، نیک ہے، بد ہے، یا پھر تحقیق برائے تحقیق ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس حوالے سے اپنے نیت کو اور اپنے مقصد کو ٹھیک کرنا بھی چاہیے اور متعین بھی کرنا چاہیے۔ اسلامیات کے موضوع پر غیر مسلموں نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد مستشرقین کی کیپ تیار ہو گئی، انہوں نے اسلامی علوم پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد جب 17ویں صدی میں یورپ کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ اسلامیات کے بنے، مطلب یہ ہے کہ 17ویں صدی کے بعد یورپ کے اندر اسلامک ڈپارٹمنٹ بنے اور انہوں نے اس پر مزید کام شروع کیا ہے، جن کے بنیادی مقاصد میں سے سیاسی، سماجی، معاشی اور تاریخی حوالوں سے جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے مقاصد تھے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں عیسائی مشنریوں نے بھی کام کیا ہے، آریہ سماجیوں نے بھی کام کیا ہے، ان دونوں کے اپنے مقاصد تھے۔ اس طرح شدت پسند ہندوؤں نے بھی اسلامی علوم پر گہرائی کے ساتھ اور تحقیق کے انداز میں کام کیا ہے، لیکن صلیبی جنگ کے بعد مستشرقین کی پھر یورپی یونیورسٹیوں میں اسلامک ڈپارٹمنٹ کے اور برصغیر پاک و ہند میں عیسائی مشنریوں اور شدت پسند ہندوؤں کے، ان ساروں کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اسلامیات میں تحقیق کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمارے مقاصد کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا تعین لازمی طور پر کرنا چاہیے کہ کہیں تحقیق برائے تحقیق نہ ہو، بلکہ تحقیق برائے تحقیق سے ذرا اوپر اٹھ کر اسلام کی ترجمانی کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، اور یہی اسلام میں تحقیق کا بنیادی مقصد واضح طور پر بتایا گیا ہے، تاکہ اسلام کی ترجمانی کریں، اسلام کے بارے میں جتنے سوالات ہیں، جتنے شکوک ہیں، جتنے اعتراضات ہیں، ان کا ہم جواب دے سکیں، اور مزید رہنمائی کے لیے آنے والے حالات کا ہم تجزیہ کر کے ان پر تحقیق کریں۔ تو سب سے پہلے اسلامیات کے ریسرچ لوگ جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد متعین کریں، اپنے نیت کو پاک کریں اور خالص کریں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ اسلامیات میں تحقیق کے سلسلے میں سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا چاہیے، نیت مختص ہونا چاہیے، مقصد متعین ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اسلام پر اٹھنے والے سوالات، اعتراضات، شکوک و شبہات اور اسلام کی ترجمانی کو ہم اپنا مطمع نظر بنائیں۔ امید ہے آج کی اس گفتگو میں اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلامیات میں تحقیق کا مقصد ہمیں کیوں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔